خوش آمدید، میرا نام ہے وقاص حبیب رانا. آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر. پلیز میک شیور دیٹ یو آر سبسکرائب ٹو دا چینل اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت معلوم ہو سکے. آرمی چیف نے ایک بیان دیا ہے بلوچستان پر. وہ ایک ورک شاپ پر سے خطاب کر رہے تھے، اس پہ انہوں نے کچھ انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ایک اچھی خبر ہے کہ 14 اگست کو پاکستان ایئر فورس ایک بہت ہی زبردست شو کرے گی اسلام آباد کے آسمانوں پر، تو وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا. اور ٹرمپ کے پریشر میں آ کے جو انڈین ریفائنریز ہیں انہوں نے رشین آئل کی جو کنزپشن ہے اس کو بند کر دیا. اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ایک اور اچھی خبر ہے وہ افغانستان سے. افغانستان اور پاکستان نے ایک دوسرے پر جو ٹیرف تھے ٹریڈ کے کچھ پروڈکٹس پر وہ کم کیے ہیں. تقریباً 4 سے 5 پروڈکٹس ہیں جو کہ پاکستان نے جن پہ ٹیرف کم کیا، اور کچھ ایسے ہی پروڈکٹس ہیں جن پہ افغانستان نے کم کیا. اس کی آپ کو ڈیٹیلز شیئر کریں گے. آرمی چیف نے ایک ورک شاپ سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان میں ایک بہت ہی جس کو انٹرسٹنگ آپ انکشاف کہہ لیں، انہوں نے اب اس کو جو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان ہے اس کے جو ایکشنز ہیں اس کو ایک ہائیبرڈ وار کا نام دیا ہے. آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ ہندوستان ان آرگنائزیشنز کے تھرو، ان ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کے تھرو ہائیبرڈ وارفیئر کر رہا ہے. سو پاکستان جب یہ کہتا ہے کہ یہ ہائیبرڈ وارفیئر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیا پر یہ الزام لگا رہا ہے، اور یہ الزام یہاں تک نہیں رکے گا، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. پاکستان اس کو ڈپلومیٹکلی پریزنٹ کرے گا یو این میں، اور دنیا کے ساتھ یہ بات کرے گا، امریکہ کے ساتھ یہ ایشو اٹھائے گا. آلریڈی پاکستان کی بات سنی جا رہی ہے، تو اس کا بہت ایفیکٹ ہوگا آگے چل کر. اور آرمی چیف نے اس بات کا یقین دلایا کہ بلوچستان کی عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہم ان کو شکست دیں گے. آرمی چیف نے اس بات کا بھی زور دیا کہ یہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں یہ صرف سیکیورٹی چیلنج نہیں ہے، یہ ترقی کی راہ میں بھی ایک رکاوٹ ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف بلوچستان کی عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور پاکستان کی فوج کا ساتھ دینا چاہیے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس پر پولیٹیکل لوگوں کو بات کرنی چاہیے اور آگے آنا چاہیے اور ایک نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے تاکہ بلوچستان کی عوام تک ان کی آواز پہنچ سکے اور ہم ان کو کنونس کر سکیں کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، بجائے ان کے کہ اس طرح کے ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کے ساتھ وہ کھڑے ہوں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ایئر فورس ماشاءاللہ ہمارے جو کہتے ہیں ماتھے کا جھومر ہے. وی آر سو پراؤڈ آف پاکستان ایئر فورس. جس طرح انہوں نے انڈیا کو جنگ میں ہرایا، جو ان کے ساتھ کیا پہلی رات جب انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا 7 مئی کی صبح 6 کی رات، تو پاکستان ایئر فورس نے فوراً، جس کو کہتے ہیں نا پلک جھپکتے، انہوں نے جواب دیا اور ان انڈینس کو پتہ نہیں چلا ان کے ساتھ ہوا کیا، اور ان کے 6 طیارے گرا دیے اسی وقت. تو وہ ایک بہت 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 بڑی کامیابی تھی. اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف پاکستان ایئر فورس. یہ ایک اچھی خبر ہے کہ 14 اگست کو پاکستان ایئر فورس ایک خصوصی فضائی مظاہرہ کرے گی اسلام آباد پر. آئی تھنک دیٹ وڈ بی گریٹ. اور اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے. جو ہمارا نیشنلزم ہے، جو ہماری محب الوطنی ہے، اس کو اس طرح کی چیزوں سے کیٹلسٹ ہوتی ہیں، تھوڑی سی بڑھاوا ملتا ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے. دیکھیں، جب آپ جنگ جیتے ہوں تو پھر تو آپ کا بنتا ہے. جب ہم فوج پہ تنقید کرتے ہیں تو ان کے سیاسی رول پہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان پہ بلینکٹ تنقید کریں یا ان کو بلینکٹ سپورٹ کریں. جہاں وہ غلط کرتے ہیں وہاں پہ ان کو ادھر تنقید کی جاتی ہے، جہاں پر وہ اچھا کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ ان کی تعریف کریں، ان کے ساتھ کیوں نہ کھڑے ہوں. اور ایک ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، ایک ٹویٹ، اور انڈیا کی ساری جو پالیسی ہے وہ ڈھیر ہو گئی ہے آئل کے معاملے پر. رشیا سے وہ آئل خریدتے تھے اور وہاں پر اپنی ریفائنریز میں اس کو کلین کر کے اور پھر اس کو کنزیوم کرتے تھے. بہت بڑے بزنسز اس میں شامل تھے، کمپنیز اس میں شامل تھی، جس طرح کہ انڈین آئل، بھارت پیٹرولیم اور ہندوستان پیٹرولیم. یہ لوگ اور کچھ پرائیویٹ کمپنیز بھی اس میں شامل تھیں جو یہ سارا کام کر رہی تھی، اس دھندے میں شامل تھی. بڑا فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے. تو اب ٹرمپ کے ایک ٹویٹ کی وجہ سے ان لوگوں نے ساری اپنی پرچیز بند کر دی ہے رشیا سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رشیا کے سے یہ تیل نہیں لیں گے، اور اب یہ مڈل ایسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جہاں سے کہ اور ویسٹ افریقہ اور مڈل ایسٹ سے یہ لیں گے. اسپیشلی ابو دھابی کا جو مربان کروڈ ہے اس سے یہ پرچیز کریں گے فردر آگے چل کر. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پریشر میں انڈیا کام کیا ہے، ٹانگیں کام گئی انڈیا کی. تو یہ چیز ایک فیکٹ ہے کہ اگر سپر پاور آپ کے ساتھ یہ کرتی ہے تو پھر آپ کو اس کو کنسیڈر تو کرنا پڑتا ہے. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے. اور یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو چھپ جاتی ہیں، جو سامنے نہیں آتی، لیکن میں آپ کے ساتھ یہ ایسی خبریں لے کر آتا رہوں گا، ایسی نیوز لے کر آتا رہوں گا جو کہ ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے، ہمارے تعلقات کے لیے اچھا ہے افغانستان کے ساتھ. اور کچھ اگر نہیں بھی اچھا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تو جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی بات چیت ہوئی ہے، اس میں کچھ پروڈکٹس پر
टैरिफ जो टैक्स है उसको कम किया गया, ड्यूटी जिसको आप आम अल्फाज में कहते हैं, उसको कम किया गया है। पाकिस्तान ने 5 से 26% कम किया, उसमें 4 प्रोडक्ट्स पे किया है। जो अफ़गान टमाटर हैं उस पर 5% कम की है, तो वो 27% पे थी, वो 22 पर आ गई है। इसी तरीके से अंगूर, अनार और सेब पर ड्यूटी को 53% से 27% पे ले आया गया है, विच इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी सिग्निफिकेंट रिडक्शन। तो ये अच्छी बात है। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान की प्रोडक्ट पर ड्यूटी कम की है, जिसमें कि जो पाकिस्तान की केले हैं जो पाकिस्तान से, उसको 50% से कम करके 20% पर ले गए हैं, और किन्नू और आम को 20% कम करके 27% पर ले गए हैं। और इसी तरीके से ये जो टैरिफ है ये अप्लाई करेगा 1 अगस्त से। सो कल से ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। आई थिंक ये अच्छी चीज़ है। इस तरह की दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड होनी चाहिए और अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अफगानिस्तान के साथ वो हमारा हमसाया है, और जो भी मामला है वो अपनी जगह, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। तो वहाँ पर काफ़ी टेंशन चल रही है, बड़ा मसला चल रहा है। तो उस मसले को रिजॉल्व इसी तरीके से किया जा सकता है कि उनके साथ एक इकोनॉमिक मामला हो, इकोनॉमिक टाइज हो, ट्रेड हो, इस तरह की हेल्दी चीज़ें हो। तो आई थिंक उनकी भी मदद होगी, हमारी भी किसी हद तक मदद होगी। तो ये चीज़ म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ ऐसे ही चलती है। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी शाम में। खुदा हाफिज़।